ایک خاتون کا تذکرہ امام مناوی نے ذکر کیا ہے کہ جن کا لقب تھا امت اللہ، اللہ کی باندی، ان کا لقب ہی یہ پڑ گیا تھا امت اللہ۔ ان کا معمول کیا تھا کہ دن بھر کے سارے کام کاج کرنے کے بعد، بچوں کی ضروریات، شوہر کی ضروریات تمام کو پوری کرنے کے بعد وہ رات کو جائے نماز پر چلی جاتی۔ شوہر دن بھر کا تھکا ہوا آ کر اس کی جائے نماز کے ساتھ بستر لگا کر سو جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو امت اللہ جنہیں اللہ کی باندی کہا گیا، وہ پوری رات عبادت میں مشغول رہتی۔ جب رات کا ایک پہر گزرتا تو اپنے شوہر کو اٹھاتی اور کہتی کیوں غفلت کی نیند سو رہے ہو، اٹھو اور نماز ادا کرو۔ شوہر تھکاوٹ کی وجہ سے دوبارہ سو جاتا، تو جب آدھی رات گزر جاتی تو وہ پھر دوبارہ اٹھاتی، پھر آخری پہر میں دوبارہ اٹھاتی۔ کہ یہاں تو کہا گیا مرد کے لیے خاص طور پہ ذکر کیا نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور کبھی کبھی نیکی اور جو ہے پرہیزگاری میں خواتین سبقت لے جایا کرتی ہیں، اور یہی سبقت ہے کہ جسے محمود قرار دیا۔ آج کے دور کی خاتون ہر معاملے میں مرد کے ساتھ مقابلہ تو چاہتی ہے کہ اگر مرد کو یہ حق حاصل ہے تو مجھے بھی یہ حق حاصل ہے، مرد اگر اس رفتار کے ساتھ چل رہا ہے تو مجھے بھی کامیابی کی اسی رفتار سے اور اس سے تیز آگے بڑھنا ہے اور اس منزل کو پانا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کے گھر کی وہ خاتون کہ جو اسوہ فاطمہ کا نام بھی لیتی ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ کو اپنے سر کا تاج بھی کہتی ہے، وہ اس معاملے میں بھی سبقت لے جائے کہ وہ بھی اپنے بہن بھائیوں اور اپنے شوہروں کے لیے نیکی کی رغبت کا ذریعہ اور سامان بن جائیں۔ اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کا انداز کیا تھا؟ فرمایا اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت فرمائے، کس پر؟ جو رات کو اٹھے پھر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ اگر یہ تقاضا صرف مرد سے ہوتا تو حدیث یہاں مکمل ہو جانی چاہیے تھی کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، وہ نہ اٹھے تو نماز کے لیے اٹھا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ اس خاتون پر بھی رحمت فرمائے کہ جو رات کو اٹھے پھر نماز پڑھے اور پھر اپنے شوہر کو اٹھائے، وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ تو اگر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس اسلوب کو اگر اختیار کرنا شروع کر دیں اور اس میں اگر گھروں میں کمپٹیشن شروع ہو جائے، سبقت شروع ہو جائے، تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ حضور رب سے رب کی رحمت مانگ رہے ہیں، اور اگر حضور جو خود رحمت للعالمین ہیں جب وہ دعا مانگتے ہوئے رحمت عطا کر رہے ہیں تو پھر اس رحمت سے کوئی مسلمان محروم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بطول کے اعتبار سے کہ چونکہ ہم نے اس بے راہ روی، بے دینی اور جو گمراہی کا سیلاب ہے اور جو سیل رواں کی طرح ہماری نسلوں کو بہائے چلے جا رہا ہے، یہ نام ہی اس سیل رواں سے بچنے کے لیے کافی ہیں اگر کوئی اپنے مشام روح کو معطر رکھے اور کھول کر رکھے اور اس خوشبو کو اپنے سینے میں بسانے کی کوشش کرتا رہے۔ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ بطول باش و پنہا شو وزیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، فرمایا بطول ہو جا، بطول باش۔ اقبال کہہ رہا ہے میونخ یونیورسٹی گئے تھے پڑھنے کے لیے، وہاں سے فلسفی کی ڈگری لے کر آئے تھے، اس سے زیادہ تو دنیا ہم نے نہیں دیکھی، اس سے زیادہ فلسفہ تو ہم نہیں جانتے، اس سے زیادہ تو مغرب کو کسی نے نہیں جانا۔ وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ مغرب سارا مادہ ہے، مادیت پرستی ہے، اس کے مقابلے میں روحانیت ہے، اور روحانیت کتنی معمولی سی چیز سے مل سکتی ہے؟ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔